بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے. اور ایک سیکنڈ. اچھا, آواز کا ایشو تو نہیں آ رہا آپ کو؟ آواز کم تو نہیں آ رہی؟ یہ مجھے کائنڈلی بتا دے کوئی ایک, تاکہ میں اپنا سٹارٹ کروں. جی جی باجی مدیحہ, آواز آپ صحیح آ رہی ہے جی. صحیح آ رہی ہے؟ جی صحیح ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. جی صحیح آواز آ رہی ہے جی. اوکے اوکے, صحیح آ رہی ہے, ہمیں آ رہی ہے. صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ جو ہمارا لیکچر تھا اس کے اندر ہم لوگوں نے بیسیکلی جو ہمارے میجر کنسرنس تھے یا میجر ٹاپکس تھے جن کو ہم نے ہائی لائٹ کیا تھا, اس کے اندر ہم نے قتل عمد کو میجرلی ڈسکس کیا تھا. اور یہ جو ٹاپک ہے یہ انتہا سے زیادہ ڈیلیکیٹ ہے, بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے. اور یہ ہے کہ الحمدللہ کوشش یہی تھی کہ اس ٹاپک کو جتنا زیادہ ایلیبوریٹ کیا جا سکے ہمارے لیے اتنا زیادہ اچھا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اچھا یہ کو آواز نہیں جا رہی, کیا پرابلم ہے دیکھیے ذرا چیک کریں. اس کے بعد پھر اس میں ایک اور چیز ہم نے ڈسکس کی, وہ ہے ہجرت کی امپورٹنس, کہ ہجرت کی اہمیت کیا ہے اور کیوں ہجرت ضروری ہے ایک معاشرے میں, اور کون سے ایسا معاشرہ ہے کہ جس کے اندر آپ رہ رہے ہیں اور وہاں پر رہتے ہوئے آپ کے اوپر ہجرت لازم ہے. وہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی. وہ انشاءاللہ ابھی ہم تھوڑا سا کوسچننگ کریں گے, تو وہ انشاءاللہ کوسچن میں آپ سینڈ پہ کروں گی تاکہ یہ کہ وہ ٹاپک ہمارا ذرا ریوائز ہو جائے, ٹھیک ہے. اور کچھ ایک دو چیزیں ہیں جو میں نے اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے بعد مجھے کلیئر ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ٹاپک تھا قتل عمد کا, یہ انتہا سے زیادہ سینسیٹیو تھا.
بہت ڈیلیکیٹ تھا آنیسٹلی اسپیکنگ. جن دنوں میں نے اس ٹاپک کو پریپیئر کیا آپ سب کے لیے اور الحمدللہ اپنے لیے بھی اوبیسلی, تو بہت سارے سوال ذہن میں کھڑے ہوئے تھے, بہت سارے ڈاؤٹس تھے اور بہت ایک عجیب سی کیفیت تھی دل کی. تو پھر یہ کہ استادوں سے کنسلٹ کرنے کے بعد کچھ کنفیوژنس تھی جن کو سارٹ آؤٹ الحمدللہ ہوئی ہیں وہ, تو وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے, لیکن وہ ہم اینڈ پہ کریں گے, ٹھیک ہے, تاکہ یہ کہ جو لوگ اس ٹائم اویلیبل نہیں ہیں وہ بھی تب تک آ جاتے ہیں ان کیس, تو پھر ہم یہ کہ ان کے ساتھ بھی ڈسکس کر لیں گے. سیکنڈلی جو کوئز ہوگا اس کے اندر یہ بات آٹومیٹکلی انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی. تھرڈلی یہ کہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا جہاد کے بارے میں کہ جہاد کی اہمیت کیا ہے, اور جہاد کے اندر پھر ہم لوگوں نے ایک چیز جو ڈسکس کی کہ جو مومن ہے اس کی جو زندگی ہے وہ مسلسل کوشش کا نام ہے. ایک مومن جو ہے وہ مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے, وہ کبھی رکتا نہیں ہے, وہ کبھی بیٹھ نہیں جاتا. تو لہٰذا مومن کو کی جو زندگی ہے وہ جہاد سے بھری ہوئی ہے, وہ اسٹرگل سے بھری ہوئی ہے, ایکسٹریم اسٹرگل, کہ جہاں پر آرام نہیں ہے, جہاں پر آپ کسی صورت ریلیکس نہیں ہو سکتے, جہاں پر آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ بس اب بس ہو گئی تھک جاؤ. نہیں, جب تک کہ جان میں جان ہے تب تک کوشش کرتے رہنا ہے, اپنے آپ کو امپروو کرتے رہنا ہے, کبھی اپنے آپ سے سیٹسفائی نہیں ہونا, کبھی اپنے آپ سے خوش نہیں ہونا, اپنی کوششوں سے خوش نہیں ہونا, اور کبھی بھی طلب نہیں رکھنی کسی چیز کی لوگوں سے ایکسیپٹ فرام اللہ تعالیٰ. تو یہ جو جہاد ہے, یہ جو جہاد کا ذکر ہماری پرانی آیات کے اندر آیا سورہ نساء کی, وہ جہاد بالمال اور جہاد مال کے ساتھ جہاد تھا اور دوسرا جان کے ساتھ جہاد تھا. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر کلیئر کیا کہ وہ لوگ کہ جو جہاد کرتے ہیں اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ, وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم میں سے کون سے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک پرپز بنا لیا ہے, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے پرپز کو چوز کر لیا ہے. آپ دیکھیں کہ obviously ڈسٹریکشنز آتی ہیں زندگی کے اندر, آپ ایک بڑا اچھے ایک سلوپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, بڑا اچھا آپ کا ایک موڈ ہوتا ہے, اور اچانک کوئی نہ کوئی ڈسٹریکشن آ جاتی ہے, آپ کو رکنا پڑ جاتا ہے. اب جیسے میں آپ کو اپنی مثال دے دیتی ہوں, اب ہمارا بڑا اچھا ہمارا ایک چل رہا تھا, سلوپ چل رہا تھا, اور اچانک بیچ میں ایگزامز آئے, تو ایگزامس کی وجہ سے پھر یہ کہ آپ کو تھوڑا سا گیپ لینا پڑتا ہے ان آرڈر کہ آپ اس کام کو بھی بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں, کیونکہ وہ بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے. تو اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس ڈسٹریکشن کی وجہ سے ہم اپنے مقصد سے بھول جائیں, ہم اپنے قرآن کو بند کر کے بھول جائیں, اور آج جب ہم 2 ہفتے بعد اٹھائیں تو قرآن جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں دھول سے لتا ہوا ہو. تو یہاں سے ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ وہ لوگ ہم میں سے کہ جو بیٹھ گئے ہیں, جنہیں اس بات کو مان لیا کہ ہم نے کوشش نہیں کرنی, ہمارے بس کی بات نہیں ہے, ہم نہیں کر سکتے, اور وہ لوگ جو مسلسل کوشش کر رہے ہیں, کسی نہ کسی طرح دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں, کسی نہ کسی طرح معاشرے کو سکھانا چاہتے ہیں, سوسائٹی کی اصلاح کی خواہش ہے ان کے دلوں میں, اپنی اولاد کی اصلاح کی خواہش ہے ان کے دلوں میں, پھر وہ ساتھ ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ اوروں کی بھی اصلاح ہو. تو یہ ہے جہاد بجان, اور اسی کا پھر ذکر آیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین درجات تیار کر رکھے ہیں, اور ان کا رزلٹ جو ہے وہ شہادت ہے. اور یہی شہادت ہے جو ہم لوگ ہر دعا میں مانگتے ہیں, اللہم ارزقنی شہادتی فی سبیل اللہ, کہ یا اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت نصیب فرمانا. ٹھیک ہے, تو جہاد کا جو رزلٹ ہے وہ شہادت ہے. تو یہ جو ٹاپک تھا یہ بہت ہی اہم تھا, اور اس کے اندر بھی ہم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا ذکر کیا, اس کا ذکر ہم نے پڑھا, کیونکہ وہ بلائنڈ تھے, وہ دیکھ نہیں سکتے تھے, جس کی وجہ سے وہ جہاد نہیں کر سکے. اور جب انہیں پتہ چلا کہ نہیں بیٹھ رہنے والے تو برابر ہی نہیں ہو سکتے ان کی, کہ جنہوں نے جہاد کیا ہے اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ, تو انہوں نے فوراً شکایت پیش کی, اور انہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا شروع کر دی. کیونکہ ایک تڑپ جو ہے نا, جو ایک تڑپ ہے آگے بڑھنے کی اور دین کے لیے سرو کرنے کی. ابھی کل ہی ہم لوگ بلکہ کل ہی ہم نے کیا ہے جنگ بدر ہم نے کی ہے, اور جنگ بدر میں کس طرح ہر صحابی نے دین کے لیے, دین کی استقامت کے لیے, اور پھر اپنے جو ایک جو دین کی محبت ہے اس کے لیے کس طرح سے انہوں نے اپنے رشتوں کو بھی ختم کیا, اپنے رشتوں کی محبت کو اپنے دلوں سے نکال کر بے لوث ہو کر دین کے لیے سرو کیا اپنے آپ کو. تو یہ جو ایک تڑپ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو چاہیے. بس آگے پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیات کے الفاظ کو بدلا, اور پھر ہم نے پچھلے دفعہ ڈسکس کیا تھا. اور پھر میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا, میں نے کسی سے کہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مکتوم کے بارے میں ایک اور جگہ بھی, یہ ایک پورشن ہے جہاں پہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا ذکر آیا ہے, اور ایک اور پورشن بھی ہے جہاں پر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا ذکر آیا ہے. اور آپ یقین کریں کہ یہ وہ صحابی ہیں جو بلائنڈ تھے, ان کے بس میں کتنی ساری چیزیں تھیں جو یہ نہیں کر سکتے تھے انفارچونیٹلی, اور اس میں ان کا قصور نہیں تھا, وہ ایک نیچر کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے. تو جب ایک آدمی دیکھ نہیں سکتا تو کتنی ساری نیکیاں آٹومیٹکلی آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی جو ادا تھی, ان کی تڑپ تھی,
اپنے آپ کو سرو کرنا اور وہ جو نیکی کے اندر آگے بڑھنا اور وہ جو ایک سبقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ان کی اتنی زیادہ پسند تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں 2 بار مینشن کیا ہے. اور جو سورہ عبس کی آیات ان کے لیے اتری تھیں اور وہ کسی اور سیناریو میں اتری تھیں, اس سیناریو میں اترنے کے بعد جو سورہ عبس کی آیتیں ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی اتنی زیادہ عزت کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات آپ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اور وہ تو بلائنڈ تھے, وہ تو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے, لیکن صحابہ حیران ہوتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رسپیکٹ سکھائی تھی. تو یہ رسپیکٹ کس طرح بڑھتی ہے, انسان کو کی جو رسپیکٹ ہے معاشرے میں وہ کس طرح اس کو ملتی ہے جب انسان کے اندر سبقت کا جب جذبہ ہوتا ہے, جب انسان اپنے اللہ کے ساتھ سنسیئر ہوتا ہے, جب انسان مع الابرار ہوتا ہے. مع الابرار کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اوبیڈینس کا حق ادا کیا ہے, جو تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سچے ہیں اور جو ظاہر میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سچے ہیں, جن کا ظاہر بھی صاف ہے, جن کا باطن بھی صاف ہے. کھلی کتاب ہے, وہ لوگوں کے سامنے بھی کھلی کتاب ہے, وہ اللہ کے سامنے بھی کھلی کتاب ہے. تو یہ جو ایک کیریکٹر ہے یہ ہمیں سے ہر ایک کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی اتنی لگن کے ساتھ محبت کرے. اور پھر وہ جو ایک جذبہ ہے اور جو ایک محبت ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی وہ پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرے. اور وہ جو ایک احترام ہے آٹومیٹکلی ڈیولپ ہو جاتا ہے, اس کے لیے آپ کو خود کوشش نہیں کرنی پڑتی. اچھا جی, اگر تو حالانکہ آپ نے اس کے بارے میں کچھ ریسرچ کیا ہے تو آپ بے شک شیئر کر لیجیے گا کلاس کے اینڈ پہ, ٹھیک ہے؟ موجود ہیں وہ کلاس کے اندر؟ اچھا, ابھی ان کے شاید سگنلز نہیں ہیں تو وہ چلی گئے. اچھا ہے, ٹھیک ہے. تو کلاس کے اینڈ پہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر سورہ نساء کا ہم نے یہ پورشن ڈسکس کر لیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ قتل عمد کا جو کانسیپٹ تھا, قتل عمد کا جو ٹاپک تھا وہ ہم نے بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. سورہ بقرہ کے اندر جو ہے تھوڑا سا میں آپ کے لیے ریوائز اس لیے کر رہی ہوں کہ کافی لمبا گیپ آ گیا بیچ میں, تقریباً آئی تھنک 3 ہفتوں کا. تو اس وجہ سے یہ کہ تھوڑا سا نا فریش اپ ہو جائے آپ کے ذہن میں جو ہم نے پریویس ٹاپکس کو ڈسکس کیا ہے. اور آبویسلی قرآن کو جتنا زیادہ آپ ریوائز کرتے ہیں وہ قرآن آپ کی ایمان کو تازہ کرتا ہے اور آپ کی رگوں کے اندر جو سویٹنس آف ایمان ہے وہ دوبارہ سے تازہ ہو جاتی ہے. تو قتل سورہ بقرہ کے اندر ہم نے قتل عمد کا جان بوجھ کر جو قتل ہے اس کا ہم نے ذکر کیا تھا, اس کو ہم نے پڑھا تھا اور وہاں پر ہم نے اس کی سزا پڑھ لی تھی, اس کا کفارہ پڑھ لیا تھا. اب یہاں پر سورہ نساء کے اندر ہم نے قتل عمد کا ذکر کیا ہے, قتل خطا کا ذکر کیا ہے. تو قتل خطا کیا ہے, ٹھیک ہے؟ قتل خطا کیا ہے, کوئی بتانا چاہے گا یا پھر اچھا میوٹ انمیوٹ کر دیں, کیونکہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم ریوائز ہمیں چاہیے ہم کر لیں ان کو تاکہ پھر اس کے بعد ہم آگے موو کریں. تو ہاں جی آگے جی 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 قتل خطا کیا ہے؟ جویریہ میں بتاؤں. جی جی قتل خطا سے مراد ہے کہ اگر غلطی سے قتل ہو جائے, مطلب ہم قتل کرنے کا ارادہ نہ ہو, نیت بھی قتل کرنے کی نہ ہو, لیکن غلطی سے ہو جائے, قتل ہو جائے اور اس انسان کی جان چلی بھی جائے اس قتل سے. بالکل بالکل, جزاک اللہ خیر. اور یہی چیز ہے کہ قتل خطا کیا ہے. قتل خطا یہ ہے کہ کسی ان پلانڈ قتل آپ سے ہو گیا, یعنی آپ نے پلان نہیں کیا ہوا تھا لیکن وہ قتل ہو گیا. اچھا, قتل عمد کی کیا مثالیں ہیں جو ہم نے ڈسکس کی تھیں؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمیں یہ جو قتل ہے یہ واقعی ڈیلیبریٹلی نہیں کیا گیا, انٹینشنلی نہیں کیا گیا, بلکہ یہ جو قتل ہے یہ ان انٹینشنل قتل ہے, یہ ان پلان قتل ہے, اور یہ جو قتل ہے وہ انٹینشنل ہے. تو وہ ہم نے کچھ سیناریوز پڑھے تھے, ڈسکس کیے تھے, تو وہ آپ ڈسکس کرنا چاہیں گے؟ یہ بتانا چاہے گا ان کو؟ جو میں شیئر کروں. جی جی اچھا, ہم نے اس کی ایگزامپل یہ پڑھی تھی کہ مطلب اس میں کوئی بھی قتل ایسا آ جاتا ہے جو آپ نے مطلب ان انٹینشنلی کیا ہو, جیسے کہ ڈرائیونگ کے دوران آپ سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے کوئی بندہ فوت ہو گیا, تو وہ آلدو آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا تو یہ ان انٹینشنل قتل ہوگا. اسی طرح کوئی آپریشن ہو رہا ہے, سرجن کی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے, مطلب آپریشن کامیاب نہیں ہوتا, اس میں سرجن کی لاپرواہی ہوتی ہے, تو وہ بھی اس میں آ جائے گا. اگر جیسے سم ٹائم ہوتا ہے لوگ پسٹل ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں, گن ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں, تو غلطی سے اگر گولی چل گئی تو اس سے جو ہوگا نقصان وہ بھی ان انٹینشنل مرڈر میں آئے گا. اسی طرح اگر آپ لڑائی ہو رہی ہے اور آپ نے مطلب آپ کا ویسے مطلب لڑائی ہے, مرڈر کا کوئی ارادہ نہیں ہے, لیکن غلطی سے کسی کو زور سے لگ گئی اور وہ ایسی جگہ پہ لگ گئی کہ وہ فوت ہو گیا اس سے, تو وہ بھی ان انٹینشنل مرڈر میں آ جائے گا. اسی طرح ہم نے
پڑھا تھا کہ جیسے انجینئرس بلڈنگ جب بلڈ کرتے ہیں تو اگر وہ صحیح سامان نہیں ڈالتے اور ان کی مطلب ان کی فراڈ یا لاپرواہی کی وجہ سے بعد میں اگر بلڈنگ گر جاتی ہے یا بلڈنگ کو نقصان ہوتا ہے، اس سے جو جانیں جاتی ہیں وہ ان پہ مرڈر آئے گا، ان انٹینشنل مرڈر. بالکل بالکل، یہ وہ تمام سیناریوز ہیں ہماری لائف سے ریلیٹڈ کہ جہاں پر جو قتل ہے وہ ان انٹینشنل ہے، ان پلانڈ ہے، لیکن ہے تو یہ قتل. تو اب قتل عمد جو ہے، اب انسان کے ذہن میں ایک کانسیپٹ آتا ہے کہ یار یہ تو غلطی سے ہے نا، تو غلطی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. سوری، قتل عمد جو ہے وہ اچھا ٹھیک ہے، قتل عمد جو ہے اختیاری ہے، قتل خطا کا یہاں پر ہم ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے کنفیوز نہیں کرنا ان ٹرمز کو. قتل عمد سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، قتل خطا اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو قتل خطا ہی کی بات ہو رہی ہے. تو بعض اوقات انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو غلطی سے ہے، تو اس کے اندر تو انسان کا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن اس قتل خطا کا کفارہ ہے اور بہت بھاری ہے، بہت سخت ہے. تو لہٰذا قتل خطا کا کفارہ کیا ہے یہ بھی آپ بتائیں. کوئی ڈسکس کرنا چاہے گا؟ جی جی، وعلیکم السلام. تھوڑا سا اونچا بولیں گی؟ ہاں جی، میں بتاؤں قتل مطلب جو غلطی سے قتل ہو جائے نا، اس کا کفارہ یہ کہ انسان ایک مسلمان غلام آزاد کر دے، یا اگر اس کی استطاعت نہیں ہے غلام آزاد کرنے کی تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے. ٹھیک ہے. اور یا خون، یا جو مقتول کے گھر والے وہ خون بھی بہا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، غلام کی آزادی ہے، دوسرا 2 ماہ کے مسلسل روزے ہیں. اب یہاں پر ایک بڑی انٹینسٹی ہے کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہیں، یہاں پر بیچ میں گیپ نہیں آنا چاہیے، اور اگر گیپ آ جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ سے گنتی سٹارٹ ہوگی. اب اس کے اندر بھی ایک اور آپ کہہ لیں گے سچویشن کھلتی ہے، وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. تیسرا ہے وارثوں کو دیت دینا. اور میں آپ کو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ آپ لوگ اپنے قرآنوں پہ پلیز ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ سورہ بقرہ کے اندر جو ہم نے قتل عمد ڈسکس کیا تھا، اس کی جو دیت تھی وہ آئیڈینٹیفائڈ نہیں تھی. وہ جو دیت ہے وہ قاضی وقت جو ہے وہ نوعیت مطلب انسیڈنٹ یا سچویشن کی نوعیت کے مطابق اس کو ڈیسائیڈ کرے گا. لیکن جب یہاں پر ہم آ رہے ہیں قتل خطا کے اوپر، تو یہاں کی جو دیت ہے وہ بالکل ڈیسائیڈڈ ہے، اور وہ دیت یہ ہے کہ یا تو 100 اونٹوں کی قیمت دینی ہوگی. اگر تو 100 اونٹ دینے ہوں گے یا ان کی قیمت دینا ہوگی. اگر تو 100 اونٹ اویلیبل نہیں ہیں تو پھر 200 گائے دینا ہوں گی یا پھر ان کی قیمت دینا ہوگی. اور اگر 200 گائے بھی اویلیبل نہیں ہیں تو 2000 بکریاں دینا ہوں گی یا ان کی قیمت دینا ہوگی. تو یہ ایک بہت 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 بھاری ہے کفارہ. اور اس کفارے کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ کوئی ڈسکس کرنا چاہے گا اس کو؟ کیوں اتنا بھاری اللہ تعالیٰ نے کفارہ رکھا ہے؟ صرف توبہ بھی تو کافی تھی نا، توبہ بھی تو ہے. جان کی اتنی بھاری قیمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ جان کو اگر ختم کیا تو بہت بہت بڑا نقصان تم نے کیا. اور آئندہ کے بعد جب اتنا بھاری کفارہ آدمی دے گا، یعنی چونکہ قیمت تو اتنی بھاری آدمی ادا نہیں کر سکتا کیونکہ بہت بھاری قیمت ہے. پھر غلاموں کا تو دور ختم ہو گیا، سلیوری ابولش ہو چکی ہے، پیچھے رہ گئے 2 ماہ کے روزے. جب ایک آدمی یہ روزے رکھے گا 2 ماہ کے مسلسل، تو نیکسٹ ٹائم وہ کوئی بھی سٹیپ لینے سے پہلے یہ سوچ لے گا کہ کہیں میرے ہاتھ سے کوئی نقصان ہو گیا تو مجھے دوبارہ اس کے لیے پینلٹی ادا کرنی پڑے گی، اور میرے اندر اس کی طاقت نہیں. تو وہ ہمیشہ سے بڑا آپ کہہ لیں کہ بڑا احتیاط سے کام لے گا. ٹھیک ہے. ایک اور قتل ہے جو بہت کامن ہے اور وہ بہت زیادہ قتل خطا ہی ہے. وہ قتل خطا ہی کے اندر آ رہا ہے، اور جتنا زیادہ اس نام پر قتل کیا جا رہا ہے اتنا کسی نام پر قتل نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ہمارے پاس کیا جاتا ہے؟ ابورشن. تو ابورشن کے اندر بھی کیا کیا ہم نے چیزیں ڈسکس کی تھیں کہ جتنا زیادہ ابورشن کے نام پر قتل کیا جا رہا ہے اتنا زیادہ کسی اور چیز کے کسی چیز کے اوپر قتل نہیں کیا جا رہا. اس کے اندر بہت سارے لوگ انوالوڈ ہیں، صرف اور صرف عورت نہیں انوالوڈ، اس کے اندر اس کا شوہر انوالوڈ ہے، اس کے اندر ڈاکٹرز انوالوڈ ہیں، ڈاکٹرز کی موٹیویشن انوالوڈ ہے، فیملی پریشر انوالوڈ ہے. بہت ساری فیکٹرز ہیں کہ جو سبب بنتے ہیں کہ عورت یا ایک مرد یا ایک کپل جو ہے وہ اس اسٹیپ کو لینے کے لیے راضی ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر کیا ہے کہ ابورشن کو چاہے تو پلس کے ذریعے کیا یا دانستہ اس کو تو قتل کروایا، دانستہ تو اس کو ریموو کروایا، صرف انڈائریکٹلی اس کو پلس کے ذریعے کروایا. یہ خطا ہی کا قتل ہے، یہ قتل خطا ہی ہے، اور اس کا کفارہ بھی ہے. اور اس کے بارے میں پھر کوئی بھی سچویشن ہے، کروموزومل ڈس آرڈر ہے، لائسوزومل ڈس آرڈر ہے،
دماغ بچے کا پراپرلی ورک نہیں کر رہا, ڈاکٹرز مشورہ دے رہے ہیں ایسا کرنا ہے, کیونکہ یہ اتنا ڈیلیکیٹ ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ ڈسکشن کی گئی ہے, اور وہ ڈسکشن میں نے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. انفارچونیٹلی میں کلاس کے دوران اس لیے نہیں شیئر کر سکتی کیونکہ پھر بعض لوگوں کی سگنلس نہیں ہے پراپر, تو وہ آپ لوگ پراپرلی اس کو میسج کو لے نہیں سکیں گے. تو میں آپ کو آج بھیجوں گی اس کا لنک, آپ نے اس کو لازمی دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ اپنے پاس قرآنوں پر نوٹ ڈاؤن کر لینے ہیں. پاس میں جو ہو گیا اس کو بھول جائیں. آگے کی اب ہم نے فکر کرنی ہے کہ ہم نے اس کی اویئرنیس لوگوں کو دلانی ہے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سنگین گناہ ہے, اور یہ چھپا ہوا گناہ ہے جس کا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا, اور انسان جو ہے اس کا ارتکاب کرتا رہتا ہے, اور پھر جب اس کو پتہ چلتا ہے تو وہ ریگریٹ کے سوا کچھ نہیں ہوتا. تو کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو ریزن دیتے ہیں لیکن جان کسی صورت نہیں لی جا سکتی, ٹھیک ہے. اس کا کفارہ کیا ہے کہ دونوں میاں اور بیوی دونوں جو ہے وہ 2 ماہ کے روزے رکھیں, ٹھیک ہے. اور یہ کوئی میں آپ کو اپنی طرف سے فتویٰ نہیں دے رہی, یہ قرآن کا ہے, اور دوسرا پھر ہم نے اپنے استادوں سے کنسلٹ کر کے آپ کو کنفرم بات بتائی ہے, ٹھیک ہے. تو میاں اور بیوی دونوں روزے رکھیں گے تاکہ اس گناہ سے آزادی مل سکے. صحابہ کرام سے بھی کتنے کتنے بڑے گناہ ہو جایا کرتے تھے, اور پھر وہ نبی وسلم کے پاس آتے تھے, اور نبی وسلم کے پاس آ کر ضد کرتے تھے. وہ عورت جس سے زنا ہو چکا تھا اور وہ اپنی اولاد لے کر آ رہی تھی کہ مجھے سنگین گناہ ملے, یعنی زنا کا کی سزا مجھے ملے, مجھے سنسار کیا جائے, اور نبی وسلم کانسٹنٹلی اس کو 2 سال تک کہتے رہے کہ اس بچے کو پہلے بڑا کرو, اس کو اب دودھ پلاؤ, اس کو تھوڑا بڑا ہونے دو. یعنی کہ ان کے اندر ایک ارج تھی کہ وہ اس ریگریٹ سے آزادی اپنے آپ کو دلا سکیں, وہ اس گناہ سے آزاد ہو سکیں. ان کا جو دل ہے جو نفس جو ملامت اس کو کر رہا ہے, ان کے نفس کو جو ہے جو ان کو ملامت کر رہا ہے, وہ اس سے آزادی حاصل کر سکیں, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پھر کیا ہوا کہ کفارہ اسی لیے لازم ہے, کفارے کو ہم لائٹ نہیں لے سکتے. تو اس کا کفارہ کیا ہے, یہ قتل خطا کے اندر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ قتل عمد میں نہیں آتا, یہ قتل خطا میں آتا ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ کو پتہ نہیں چلتا, آپ انٹینشنل نہیں ہوتے, آپ کا دل میں نفرت نہیں ہوتی, لیکن بس کوئی نہ کوئی ریزنز ہوتی ہیں جو بیس بن جاتی ہیں, ڈاکٹرز کی باتوں میں آ کے آپ اسٹیپ کو لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی ایسی سچویشن ہم پر نہ لائے, لیکن اس کی اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ کتنے سارے گناہ تھے جو ہم کر رہے تھے پاسٹ کے اندر, اور ہمیں نہیں پتا تھا ان گناہوں کا, لیکن جب پتہ چلا تو ہم نے چھوڑ دیے. کتنے گناہ تھے ہم نے چھوڑے نا, تو یہ بھی ایک گناہ ہے. اس گناہ کو ہم سمجھیں گے, اس کے بارے میں ہم علم حاصل کریں گے, اور پھر اس کو چھوڑیں گے. بس لائٹ لینا ہے, اپنے آپ کو فوراً ریگریٹ میں نہیں لے جانا, اپنے آپ کو ڈپریشن میں نہیں لے جانا. اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ آپ نے مجھے اتنی بڑی بات میرے سامنے واضح کر دی, اتنا بند دروازہ میرے سامنے کھول دیا, یا اللہ تیرا شکر ہے. اور پھر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس کفارے کے لیے, اور اس کے بعد اپنے آپ کو آزاد کر لینا ہے. کیونکہ جب آپ ریگریٹ میں چلے جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے, میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ میری ایک فرینڈ تھی بہت اچھی یونیورسٹی میں, تو وہ میرے پاس آئی, اس نے کہا کہ میں کوئی عبادت نہیں کر سکتی صرف اس وجہ سے کہ مجھ سے پاس میں گناہ ہو چکا ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا. تو میں اس وجہ سے میں نے اپنا حجاب اتار دیا, میں کوئی عبادت نہیں کرتی صرف اس وجہ سے. تو یہ جو چیز ہے یا وہ کفر کی طرف لے جاتی ہے, پھر آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, آپ کوئی کام نہیں کر سکتے, اور الٹیمیٹلی یہ انسان جو ہے وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے, کیونکہ نا امیدی اللہ کی رحمت سے جو نا امیدی ہے اور مایوسی ہے وہ کفر تک لے جاتی ہے. تو بس اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے, اپنے آپ کو کفارے کے لیے تیار کرنا ہے, اور بس ایزی ہو جانا ہے, اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرنا ہے. کفارے کی طرف آ جاتے ہیں. دونوں میاں بیوی 2 ماہ کے روزے رکھیں گے. جو مرد ہے وہ تو مسلسل رکھے گا وداؤٹ اینی گیپ, لیکن عورت کی جو بیچ میں 6-7 دن آتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کو ایک کنسیشن دے رکھی ہے, تو لہٰذا وہ ایک ریلیکسیشن ہے. وہ 6-7 دنوں کو گیپ کے بعد فوراً اس کے بعد اپنی اس گنتی کو کنٹینیو کرے گی, اور اپنے 7 روزے مکمل کرے گی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ کہ اس کی اویئرنیس بہت زیادہ دلائیں, بہت زیادہ اس کی اویئرنیس دلائیں, اور روکیں اس عمل کو, تاکہ ہم اس عمل سے خود بھی بچیں اور لوگوں کو بھی روک سکیں. تو بیسیکلی یہ ایک لے آؤٹ تھا, اور یہ ایک سمری تھی جو ہم نے پہلے ڈسکس کی تھی. اس کے بعد ہم آج آگے آ جاتے ہیں 101 کے اندر, اور آج کا جو ٹاپک ہے اس کے اندر بیسیکلی ہم انشاءاللہ نماز قصر کے بارے میں پڑھیں گے, اور پھر ایک ایسا سیناریو پاس میں گزرا نبی وسلم کے دور کے اندر کہ جس کے اندر خیانت ہوئی, اور جس کے اندر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک فیصلہ جو ہے وہ غلط ہونے کے قریب تھا, کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً اصلاح کر دی, اور صلح کروانے کا طریقہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا. کیونکہ کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جن کو ہم آج ڈسکس کریں گے. پھر اسی طرح کون سی ایسی سچویشنز ہیں, کون سے ایسے سرکمسٹانسز ہیں کہ جن کے اندر آپ کو خفیہ مشورہ یا آپ کہہ لیں سرگوشی کرنے کی آپ کو اجازت ہے, اور وہ سرگوشی آپ کے لیے نیکی کا سبب بنتی ہے. وہ سچویشنز ہم انشاءاللہ پڑھیں گے, اور پھر وہ کون سی ایسی وجوہات
وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک انسان پریکٹسنگ سے نان پریکٹسنگ ہو جاتا ہے، یعنی کہ قرآن پڑھنے لگ گیا، بعمل بن گیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس نے اس راستے کو چھوڑ دیا. تو یعنی کیا وہ وجوہات ہوتی ہے کہ انسان آہستہ آہستہ بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے اس راہ کو جس راہ کو اس نے پہلے اختیار کیا تھا. تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پورے دل اور ایمان کے ساتھ ان آیات کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں. ٹھیک ہے، تو آگے آ جائیے آیت نمبر 101 کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر نماز قصر کا حکم دیا ہے، اور نماز قصر کی یہاں پر شرط کیا بتائی ہے کہ اگر کوئی خوف کی حالت ہے، یعنی جنگ کی حالت ہے، تو جنگ کی حالت کے اندر نماز قصر کس طرح سے نماز قصر کا حکم ہے، اور اس کے بعد نماز خوف اس طرح ادا کی جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خوف کی حالت میں یعنی کہ جنگ کی حالت میں قصر نماز پڑھی، بلکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن کی حالت میں آئے تو تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز پڑھی. اب قصر نماز کیا ہوتی ہے؟ قصر نماز کے بارے میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی کافی ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی. قصر نماز کے لیے جو ہے آپ کے پاس اگر نماز نبی ہے تو اس کا پیج نمبر 230 اس کا پیج ہے جی لکھا ہونا چاہیے نا پیج ان کے پاس، تاکہ جب بک آتی ہے تو پھر یہ کہ آپ اس کو کنسلٹ کر سکتے ہیں. 303 پیج ہے نماز نبی کا. ٹھیک ہے، اب نماز سفر یا نماز قصر کیا ہوتی ہے؟ نماز قصر وہ نماز ہوتی ہے کہ جس کے اندر 4 فرض جو ہیں وہ 2 فرضوں میں بدل جاتے ہیں. اور یہ جو نماز قصر ہے یہ ظہر، عصر اور عشاء کی ہوتی ہے. یعنی ظہر، عصر اور عشاء کے اندر جو 4 فرض ہیں، جو 4 رکعتیں ہیں، ان کو 2 کر کے پڑھا جاتا ہے، ان کو قصر کیا جاتا ہے. قصر کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا، ٹو ریڈیوس سم تھنگ. تو ان کو کم کر دیا جاتا ہے اور ان کو 2 کر کے پڑھا جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں نماز سفر یا نماز قصر. جبکہ فجر اور مغرب کی نماز قصر نہیں ہوتی، یعنی فجر کو ایز اٹ از ہمیں اسی طرح پڑھنا ہے جیسے نماز ہے، جتنے اس کی جو ہے وہ رکعتیں ہیں، اور مغرب کی بھی اسی طرح. اب اس کے اندر کیا ہے کہ وہ کیا ایسی کنڈیشن ہے کہ جس کے اندر آپ نماز قصر ادا کر سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان سفر کی نیت سے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اپنی آبادی سے نکل جاتا ہے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ اب وہ ایک مسافر کہلاتا ہے، اور اس مسافر پر قصر نماز عائد ہوتی ہے. یعنی وہ قصر نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے تو پوری بھی پڑھ لے، کوئی آپ کہہ لیں یہ کمپلشن نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر آسانی کی ہے. اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ آسانیوں پر مبنی ہے، تو یہ کنسیشن آپ کہہ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قصر نماز کا حکم دیا ہے. اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی نماز 4 رکعتیں پڑھیں، اور ذوالخلیفہ میں عصر کی نماز 2 رکعتیں پڑھیں. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 4 رکعتیں پڑھی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالخلیفہ گئے، اور ذوالخلیفہ جو ہے یہ مدینہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے، تو جب ذوالخلیفہ گئے تو وہاں پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز ادا کی، نماز کو ریڈیوس کیا اور وہ 2 بن گئی. ٹھیک ہے، تو یہ ہم کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں قصر نماز. مائلز کتنے ہیں؟ مائلز کو کیلکولیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے مائلز جو ہیں، اب کیا ہے کتنے ڈسٹینس پر جو ہے وہ قصر نماز ہو سکتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل یا 3 فرسنگ کی مسافت پر نکلتے تو وہ نماز 2 رکعتیں پڑھتے ہیں. 3 میل سے مراد 3 مائلز ہیں، اور 3 فرسنگ جو ہیں اس سے مراد 9 میل ہیں. تو اب جو ہمارے راوی ہیں ان کو شک ہے کہ جو نریٹر تھے انہوں نے 3 میل کہا ہے یا 9 میل کہا ہے، 3 فرسنگ کہا ہے. تو انہوں نے دونوں کو مینشن کر دیا حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل جاتے تھے، 3 میل اپنی جو آبادی سے نکل جاتے تھے، یا 9 فرسنگ اپنی آبادی سے نکل جاتے تھے، تو وہ قصر نماز پڑھتے تھے. تو اپنی سیف سائڈ پر رہنے کے لیے جب ہم 9 میل اپنی آبادی سے دور نکل جائیں تو پھر وہاں پر ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں قصر نماز ہم پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اور یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہی ہوں یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر میں رہا. یہ سب 4 کی بجائے 2 رکعتیں ہی پڑھا کرتے تھے. سیدنا یعلا بن امیہ سے روایت ہے کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز کا
قصر ادا کرو، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر حملہ کر کے تمہیں فتنے میں ڈال دیں. تو اب کیا ہے کہ آیت جو ابھی ہم پڑھیں گے انہوں نے وہی آیت کوٹ کی، لیکن آج تو ہم امن میں ہیں. انہوں نے کہا یہ تو نماز قصر کا حکم تو آیت تو یہ کہتی ہے کہ نماز قصر کا حکم تو جب آپ خوف کی حالت میں، جب آپ جنگ کی حالت میں، تب آپ نماز قصر ادا کریں، لیکن آج تو ہم امن کی حالت میں ہیں، تو نماز قصر کیوں؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے بھی یہی تعجب تھا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امن کی حالت میں قصر کی اجازت دینا اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے، اسے قبول کرو. تو لہٰذا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کنسیشنز دی ہیں، ہمیں ان کو کھلے دل کے ساتھ اوپن ہارٹیڈلی ان کو قبول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے جس کے اندر احسان ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہم پر قصر نماز کو عائد کیا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی. اور میں نے آپ کو ڈسٹینس بتایا ہے 3 مائلز یا 9 مائلز، لیکن سیف سائڈ کے لیے ہم 9 مائلز کو ایز اے کرائٹیریا لے لیتے ہیں کہ جب ہم 9 مائلز سے کراس کر جائیں گے اپنی آبادی سے تو پھر ہم قصر نماز ادا کریں گے. اس کے علاوہ کچھ اور سچویشنز بھی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر قصر نماز کو ادا کیا جاتا ہے. اب کیا ہے کہ کوئی ایک مسافر ہے جو کسی نئی جگہ پر گیا ہے اور وہاں پر وہ شک کا شکار ہے، اس کو شیورٹی نہیں ہے کہ وہ آج جائے گا واپس یا وہ کل واپس جائے گا، یعنی ایک متردد مسافر ہے. تو ایسا متردد جو مسافر ہے وہ اگر مہینہ بھی لگا دیتا ہے اس جگہ پر تو وہ قصر نماز ہی ادا کرے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو شک ہے کہ میں مجھے کنفرم نہیں ہے کہ میں آج چلا جاؤں، کوئی پتہ نہیں ہے میں کل چلا جاؤں، کوئی پتہ نہیں ہے پرسوں چلا جاؤں. اب یہ جو کوئی پتہ نہیں والی جو سچویشن ہے یہ اس کو متردد مسافر بنا دیتی ہے. اور ایسا متردد مسافر اگر ایک ماہ بھی اس جگہ پر رہتا ہے تو کیا ہوگا کہ وہ قصر نماز ہی ادا کرے گا. اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اور جو میں حدیث آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں یہ حدیث ہے مصنف ابن شیبہ کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی جو کیٹیگری ہے وہ مسند صحیح ہے. ابو جمرہ نصر بن عمران رحمت اللہ سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ہم غزوے کی غرض سے خراساں میں طویل قیام کرتے ہیں، کیا ہم پوری نماز پڑھیں؟ آپ نے فرمایا 2 رکعتیں ہی پڑھا کرو، خواہ تمہیں کسی جگہ متردد مسافر کی حیثیت سے 10 سال قیام کرنا پڑے. یعنی اگر ایک انشور ایک مسافر ہے، وہ 10 سال بھی ایک جگہ پہ رہ رہا ہے، اس کو شیورٹی نہیں ہے وہ کل چلا جائے پرسوں چلا جائے تو پھر وہ قصر نماز ادا کرے گا. پھر اس کے بارے میں ایک اور سچویشن بھی آتی ہے کہ ایک مسافر جو ہے وہ کسی ایک کنٹری گیا ہے، کسی سٹی میں گیا ہے، کسی نئی جگہ پر گیا ہے، وہ 9 مائلز کو کراس کر چکا ہے. اگر تو وہاں اس نے صرف 19 دن رہنا ہے تو پھر وہ قصر نماز ادا کرے گا. ٹھیک ہے، یا 19 دن سے کم رہنا ہے، 19 دن رہنا ہے تو پھر وہاں پر وہ قصر نماز ادا کرے گا. لیکن اگر اس کا ارادہ ہے 2-3 ماہ رہنے کا تو پھر وہ پہلے دن سے اپنی نارمل جو روٹین کی نماز ہے، جو آپ کہہ لیں کہ جس طرح سے ہمیں کہتے ہیں آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں اسی طرح سے وہ نماز کو پڑھے گا. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر 19 دن تک ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو نماز میں قصر کرے، اور اگر 19 روز سے زائد ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو پھر پہلے ہی روز سے نماز پوری پڑھنی ہوگی. اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، اور یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں 19 دن قیام کیا اور قصر کرتے رہے. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر سفر میں کہیں 19 دن اقامت کریں ہم قصر کریں گے، اور اگر 19 دن سے زیادہ اقامت کریں تو ہم پوری نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ بیسکس تھیں قصر نماز کے بارے میں. تو قصر نماز صرف اور صرف جنگ کی صورت میں نہیں ہوگی بلکہ امن کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا. اب آپ یہ جب آیتیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آنے لگے گی. اب آیت نمبر 1 جو ہے وہ بیسکلی قصر نماز کے اوپر ہی ہے. ٹھیک ہے، جب تم سفر میں جا رہے ہو اور تم پر نمازوں کی قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں. قصر کرنے کا مطلب ہے ٹو ریڈیوس سم تھنگ. اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن. یعنی یہاں پر تو جنگ کا ایک ڈر ہے نا کہ اگر ہم نے نماز کو تھوڑا سا لمبا کیا تو پیچھے سے دشمن کے حملے کا اندیشہ ہے، تو ہم نماز کو ریڈیوس کرتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے. لیکن پھر ہم نے ابھی جو حدیث پڑھی کہ آپ امن کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 102 جو ہے اس کے اندر نماز خوف کا ذکر ہے کہ جو نماز
کہ جب دو فوجیں جو ہیں مسلمانوں کی فوج اور کافروں کی فوج، یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں، مد مقابل ہوتی ہیں اور جنگ کی تیاریاں کر رہی ہیں، تو ایسی صورتحال میں اب کیا ہے کہ اب نماز تو کسی صورت چھوڑ ہی نہیں سکتے اور باجماعت نماز تو چھوڑ ہی نہیں سکتے. اب ایسی صورتحال کے اندر نماز کیسی پڑھنی ہے؟ ایسی سچویشن کے اندر کہ جہاں پر خوف غالب ہے دلوں میں بھی اور مائنڈس میں بھی، تو ایسی نماز کو نماز خوف کہتے ہیں. اس کا طریقہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے آیت نمبر 102 کے اندر. پہلے تو میں آپ کے سامنے آیت پوری پڑھتی ہوں، یا بلکہ پہلے میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ بیسیکلی اس آیت کا مین آئیڈیا کیا ہے، اور پھر جب میں آپ کے سامنے آیت پڑھوں گی تو انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. بیسیکلی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب خوف کا عالم ہے اور جنگیں اور دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں اور نماز کا حکم آ رہا ہے، تو نماز کو کس طرح پڑھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز خوف کا ذکر تھا. اس کے اندر اب کیا ہوگا کہ جو مسلمان جو ہیں وہ دو فوجوں میں، مسلمان کی جو فوج ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. جو ایک حصہ ہوگا وہ کیا کرے گا، وہ دشمن کے مد مقابل کھڑا ہوگا اور اس کے ساتھ فائٹ کرے گا، اس کو دیکھتا رہے گا کہ کہیں وہ مقابلہ نہ کر لے، کہیں وہ حملہ نہ کر لے. اور تو جو دوسرا حصہ ہوگا فوج کا، یہ فوج کو دو حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا. ایک حصہ کیا ہوگا، وہ دشمن کا مقابلہ کرے گا یا دشمن کے مد مقابل کھڑا ہو جائے گا، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے گا. اب جب یہ حصہ نماز پڑھ چکا ہوگا تو یہ پیچھے چلا جائے گا، اسی طرح یہ گارڈ کرے گا، اپنے اسلحوں کو تھامے ہوئے گارڈ کرے گا کہ کہیں جو دشمن ہے وہ حملہ نہ کر سکے. اور جو پہلے گارڈ کر رہا تھا اب وہ آ جائے گا اور وہ نماز پڑھے گا. اب کیا ہے کہ اس سچویشن کے اندر جو ہمارے پاس یہ جو آپ کہہ لیں کہ جو حملہ کر رہے ہیں، جو فوجیں ہیں، جو مسلمانوں کی جو فوج ہے، دونوں گروپس جو پیچھے کھڑے ہونے والے ہیں گارڈ کرنے والے اور جو نماز پڑھنے والے، یہ اپنے اسلحے کو نہیں رکھیں گے. اسلحے کو جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی اسلحے کو پکڑے ہوئے ہی نماز پڑھیں گے، اور جو کھڑے ہوئے انہوں نے تو آبویسلی انہوں نے اپنا اسلحہ پکڑے رکھنا ہے. اب اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ہے کہ یہی آیت اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کی ہے کہ نماز خوف کس طرح ادا کرنی ہے. اس کو اب آپ دیکھ لیجیے آیت نمبر 102. جب تم ان میں سے ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو، جب تم ان میں سے ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو. پھر جب یہ سجدہ کر چکے تو یہ ہٹ کر، یعنی سجدہ کر چکے یعنی اپنی نماز مکمل کر لیں، تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں، اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہے. کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر رہو، اور تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دے. ہاں، اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ تمہیں تکلیف ہو یا بوجہ بارش کے سبب بیماری ہو جانے کے، اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو. یقیناً اللہ تعالیٰ منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے. تو ایک تو اس کے اندر نماز خوف کا ذکر آیا، وہ جو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. دوسرا اس کے اندر یہ آیا کہ دونوں گروہوں نے جو نماز پڑھ رہے ہیں اور جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے اسلحہ کو رکھنا نہیں ہے. پھر اگر کوئی مجبوری ہے کہ بیماری کا اندیشہ ہو رہا ہے یا بارش ہو رہی ہے، اس پہ تکلیف ہو رہی ہے، اسلحہ بھی تھاما ہوا ہے، تو اسلحہ کو اس وقت رکھا جا سکتا ہے. لیکن پرائیورٹی کس کو دینی ہے؟ سیلف ڈیفینس کو، کہ اپنی حفاظت لازم ہے، ضروری ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو ویجیلنٹ رکھنا ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے. اب اس آیت سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق مل رہا ہے. وہ سبق یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نماز کو کسی حالت میں چھوڑا نہیں جا سکتا. یہ جو سچویشن ہے یہ انٹینس سچویشن ہے، ایکسٹریم سچویشن ہے کہ جہاں پر خوف غالب ہے. اور اگر نماز کسی سچویشن میں معاف ہوتی تو شاید اس سچویشن میں ہوتی کہ چلو تم تھوڑی دیر نماز کو ڈیلے کر لو، جب تم جنگ سے فارغ ہو لو تو پھر نماز پڑھنا. نہیں، جنگ کی سچویشن ہے، خوف کا سامان ہے، لیکن نماز کو کسی صورت چھوڑا نہیں جا سکتا. نماز کسی صورت معاف نہیں ہے. اور پھر جماعت کے ساتھ مرد کے اوپر نماز اس صورت میں بھی لازم ہے. یعنی کہ اب جنگ کی سچویشن ہے، اپنی انڈیویجول نماز بھی پڑھ لیں تو میرا خیال ہے انسان کا جو ذہن ہے وہی کہتا ہے کہ ہاں اپنی انڈیویجول نماز بھی پڑھ لیں تو کافی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ڈسپلن وہاں پر بھی سکھا رہے ہیں جہاں پر انٹینس سچویشن ہے، اور حکم یہ آ رہا ہے کہ ایسی سچویشن کے اندر بھی آپ کو ہر حال میں جماعت کا اہتمام کرنا ہے اور آپ کو ہر حال میں نماز کو لازم پڑھنا ہے. تو لہٰذا ہم اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں، ہم اپنے اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے اپنے سرکل میں دیکھیں کہ کہیں جو میرے سامنے فرد ہے کہیں وہ بے نمازی تو نہیں ہے.
اور پھر ہم اس کے بعد ہمارے اندر وہ تڑپ ہو، وہ ایک جذبہ ہو کہ ہم اس کے اصلاح کے لیے آگے بڑھیں، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اس کے اندر ایک اور ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے اس کے اندر ہے، اس کے بعد آپ کو ایک اور چیز بھی پتہ چل رہی ہے یہاں پہ کہ انہوں نے اسلحوں کو پکڑا ہوا ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلحے کو پکڑ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو اسی طرح ایک ماں ہے، اس کا بچہ بہت زیادہ اس کو تنگ کر رہا ہے اور ڈر ہے، اس کو ڈر ہے کہ بچہ کو اگر اس نے چھوڑ کر اس نے نماز پڑھنا شروع کی تو بچہ تو ڈر جائے گا. تو ایسی سچویشن میں وہ نماز کو ڈیلے نہیں کرے گی، وہ نماز کو لیٹ نہیں کرے گی، وہ نماز کو قضا نہیں کرے گی، بلکہ بچے کو اٹھا کر وہ نماز پڑھ لے گی، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہاں سے ہمارے پاس دو چیزیں سامنے آتی ہیں. اس کے بعد اگلی آیت پر آ جائیے. اور پھر جب تم نماز کو ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو. یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے. اب جب نماز ادا کر لی تو اللہ تعالیٰ حکم کیا دے رہے ہیں کہ ذکر کی اہمیت، نماز کے بعد ذکر کی اہمیت کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹے، یعنی جس سچویشن میں بھی ہیں، آپ واک کر رہے ہیں، آپ آفس میں ہیں، آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، آپ کچن میں ہیں، آپ کچن میں کام کر رہے ہیں، آپ کوئی بھی گھریلو کام کر رہے ہیں، ہر حالت میں اٹھتے بیٹھتے لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. اور پھر جب تم اطمینان کی حالت میں ہو تو پھر تو نماز کو قائم کرو اس کی شرائط کے ساتھ. اور یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے. کہ یہاں پر ایمان کی جو پری ریکوزٹ ہے وہ کیا بتائی گئی ہے کہ مومن کے اوپر مقررہ وقت پہ نماز جو ہے وہ لازم ہے، وہ فرض ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس کے بارے میں ایک بہت ہی اہم حدیث ہے، اور ہم نے بہت ساری حدیث کو پڑھا ہے، ان کا مطالعہ کیا ہے نماز سے ریلیٹڈ، لیکن یہ ایک حدیث ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر نماز کو پڑھنے سے پہلے اس حدیث کو ہم میں سے ہر ایک، سب سے پہلے میں اور پھر ہم سب اس کو ریکال کریں اور اس کو اپنے ذہن میں لائیں، اس کو اپنی زبان سے اٹر کریں اس حدیث کو، اور اس کے بعد ہم اپنی نماز ادا کریں تو یقیناً ہماری نماز انشاءاللہ پرفیکشن کے لیول پر آئے گی. اور یہ حدیث یہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا اجر اتنا ہی ہے جتنا تم نے اس کو سمجھا. نماز کا اجر اتنا ہی ہے جتنا تم نے اس کو سمجھا. پوری نماز میں فیوچر پلاننگ اگر ہوتی رہی یا صرف اور صرف غموں کی پلاننگ ہوتی رہی اور صرف غموں کے تذکرے ہوتے رہے اور پھر اسی غم کو لے کر ہم بیٹھے ہیں اور ریگریٹس کو لے کر بیٹھے ہیں اور گناہوں کا ہی سوچ رہے ہیں، تو یہ تو چیز پھر نماز کو اس کے کرائٹیریا پر نہیں اتارتی. نماز کو جتنا سمجھا گیا وہی نماز کو اس کی معراج پر لے کر جاتی ہے. تو یہی حدیث ہے کہ تمہارے لیے نماز کے اندر اتنا ہی اجر ہے جتنا تم نے اس کو سمجھا. اور دوسرا مومن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ نماز کو اس کے وقت کے اندر ہر حال میں لازم پڑھے، کہ چاہے جتنی بھی انٹینس سچویشن ہے اس کے اندر نماز کو چھوڑنے کی حالت کوئی صورت کھڑی نہیں ہوتی، اور پھر باجماعت نماز چھوڑنے کی صورت کھڑی نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اب آپ دیکھیں یہاں پر کیا ہے کہ جنگ کی سچویشن ہے اور وہاں پر بھی نبی اسلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے جماعت کھڑی کرنی ہے. بعض اوقات سچویشنز یہ آتی ہیں کہ آپ جماعت نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہے، بعض اوقات لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے، بعض اوقات گورنمنٹ کی طرف سے بین ہو جاتا ہے، بعض اوقات سچویشنز ایسی ہوتی ہیں، سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں کہ باجماعت نماز کو یعنی کہ اس طرح سے اس کو لے کر چلنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے، یا لوگ نہیں کر پا رہے ہوتے یا اس کی اسٹیٹ اجازت نہیں دے رہی ہوتی. تو ایسی صورتحال میں ہم اس چیز کو ایک بہانہ بنا کر ہم انڈیویجول نماز نہیں پڑھیں گے، یعنی یہ مردوں کے لیے اسپیشلی حکم ہے. عورت تو انڈیویجول نماز پڑھے گی تو اس کے لیے افضل ہے، وہ گھر میں پڑھے گی، لیکن یہاں پہ مردوں کی بات ہو رہی ہے. تو پھر وہ ہم ماؤں کا کام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو گھروں میں باجماعت نماز پڑھائیں، تاکہ جو باجماعت نماز کی انٹینسٹی ہے یہ واضح ہو کہ کسی صورت میں کسی حالت میں باجماعت نماز کو چھوڑا نہیں جا سکتا، پھر چاہے وہ کتنی لینینٹ سچویشن ہے، پھر چاہے وہ کتنی ہی اسٹریسفل سچویشن ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی آیت پر آ جائیے. اور ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھ نہ رہو، یعنی کہ سستی نہیں دکھانی، کفار کا مقابلہ کرنے میں سست نہیں ہونا. اگر تمہیں بے آرامی ہو رہی ہے، اگر تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے، تمہیں غم پہنچ رہا ہے، تو انہیں بھی تو تمہاری طرح ہی بے آرامی اور غم اور تکلیف پہنچ رہی ہے. اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں وہ نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم ہے. یعنی کہ تم کو تو اللہ سے امیدیں بھی بہت ہیں. ہم جو جہاد کر رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، ہم سکھا رہے ہیں، اس کے پیچھے اگر ہم اپنی سچویشن کو رکھتے ہیں اور اگر ہم اس جنگ کی سچویشن کو رکھتے ہیں
تو دونوں سچویشنز کے اندر بے آرامی تو ہے. تو لہٰذا اگر ہم یہاں پر اسپیشلی جنگ کی سچویشن کا بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ حوصلے کو ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ تم کو لگتا ہے کہ ہمیں بے آرامی ہو رہی ہے, ہمیں تکلیف ہو رہی ہے, ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, تو ان کے لوگوں کو بھی تو مارا جا رہا ہے, ان کو بھی تو تکلیف ہو رہی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم کو امید ہے اللہ تعالیٰ سے اجر عظیم کی, تم کو شہادت کی امید ہے, تم کو جنت کی امید ہے, جبکہ ان کو کوئی امید اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکمت والا ہے. تو یہاں پر بیسکلی کیا بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ہے یعنی جہاد کے لیے قربانی شرط ہے. جہاد جب کوئی انسان کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بیڈ پر ہی بیٹھا رہوں, میں کمفرٹ زون میں ہی رہوں اور ساتھ ہی ساتھ مجھے جہاد کا جذبہ بھی میرے اندر پیدا ہو جائے, مجھے جہاد کا اجر بھی ملے, مجھے شہادت بھی ملے. ایسا نہیں ہے. جب آپ کو شہادت چاہیے تو اس کے لیے قربانی شرط ہے, اس کے لیے اٹھنا پڑے گا, اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے نکالنا پڑے گا, اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا پڑے گا, اپنی ایکسٹرا چیزوں کو نکال کر اپنے دین کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. تو لہٰذا جو جہاد ہے, جو شہادت ہے, وہ قربانی مانگتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم قربانی دینے کو تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں؟ کیا ہماری سوسائٹی تیار ہے؟ سب سے پہلے سوسائٹی کو تو بعد میں دیکھتے ہیں, اپنے آپ کو ہم دیکھیں کہ کیا ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اگر ہم نے بڑی بڑی امیدیں رکھی ہوئی ہیں کہ ہمیں شہادت ملے, ہم مجاہد کی موت مرنا چاہتے ہیں, ہم ایسا چاہتے ہیں, ہم ویسا چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں دکھانا بھی تو پڑے گا, اپنی ورڈ کو پروف کرنا پڑے گا. تو لہٰذا جہاد کے لیے قربانی لازم ہے, اس کی شرط ہے. اور یقیناً اگلی آیت پر آ جائیے, یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو شناسا کیا ہے, یعنی کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل کی ہے. نبی سب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس وحی کو لوگوں تک کنوے کریں. بالکل یہی بات امت مسلمہ پر عائد ہوتی ہے کہ جو قرآن کی تعلیمات آپ کو سکھائی جا رہی ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے آگے کنوے کریں, تب ہی آپ مجاہد کے لیول پر کھڑے ہوں گے. لیکن اب یہاں پر آ جاتی ہیں دو کیٹیگریز, بیٹھے رہنے والے اور اٹھ کھڑے ہونے والے. تو جو اٹھ کھڑے ہونے والے ہیں وہ کسی صورت ان کا اجر بیٹھے رہنے والوں سے کے برابر نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. اور خیانت کرنے والوں کی حمایتی نہ بنے. اب اس سے آگے جو آیتیں آ رہی ہیں تقریباً یہ آیتیں چلیں گی آپ کی آیت نمبر 114 تک. یہ ساری آیتیں ایک پس منظر کے اوپر, ایک خاص پس منظر ہے. اور اس کے اندر ہوا یہ تھا کہ ایک انصاری گروہ تھا, ایک انصاری تھا. اس نے کیا کیا, اس نے اپنے ہمسائے انصاری کا آٹا چوری کیا اور اس آٹے کا جو تھیلا تھا وہ جا کر ایک یہودی کو دے آیا اور اس کے پاس امانت رکھوا دی. اب کیا ہوا کہ صبح وہ جو تھیلا تھا آٹے کا, اس آٹے کے تھیلے کے اندر سوراخ تھا. وہ جب یہ لے کر جا رہا تھا اس یہودی کے گھر تو وہ سوراخ سے تھوڑا تھوڑا آٹا گرتا رہا اور وہ آٹے کی اسپاٹنگ ہوتی رہی اور وہ پورا ایک ٹریک بن گیا کہ جس ٹریک کو فالو کرتے ہوئے یہودی کے گھر گیا. کیونکہ چور جو ہوتا ہے وہ اپنے آثار چھوڑ کر جاتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہے. اب کیا ہوا کہ صبح جب وہ جو اس کا ہمسایہ تھا جس کے گھر سے اس نے چوری کی تھی, جب اس کو شک ہوا اور اس نے دیکھا کہ میرا تو غائب ہے آٹے کا تھیلا, تو اس نے سب سے پہلے اپنے ہمسائے کے اوپر شک کیا کہ شاید. اور پھر جب اس نے اس ٹریک کو دیکھا, وہ جو آٹے کا ٹریک تھا, تو اس سے اس کو مزید ایک شیورٹی مل گئی اور اس نے جا کر پھر اس جو انصاری تھا جس نے اس کے گھر سے چوری کی تھی, اس کے گھر میں جا کر اس نے اس کو دیکھا, چھان بین کی, اور پھر یہ معاملہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جایا گیا. اب جب یہ ہوا تو کیا ہوا کہ اس یہودی کو بھی بلوایا گیا. اب کیا ہوا کہ یہ جو انصاری تھا جس نے چوری کی ہوئی تھی, اس نے سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ ڈال دیا اس یہودی کے اوپر کہ اس یہودی نے چوری کی ہے, اور خود جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا ہی صاف ستھرا بن گیا اور اس یہودی کا سائڈ لینا شروع ہو گیا کہ ہاں یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے, اسی یہودی نے چوری کی, حالانکہ خود وہ چور تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب ساتھ میں کیا ہوا کہ ان کے قابلے کے لوگ بھی شامل ہو گئے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی باتوں سے اتنے اوور ویلم ہو گئے, اتنے زیادہ متاثر ہو گئے, اور ان کو لگا کہ شاید واقعی یہ لوگ انصاری جو ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. اور بہت قریب تھا کہ انصاری نے جو انصاری چوری تھا اس کا جو اس کے اوپر سزا عائد ہونی چاہیے تھی, وہ ساری سزا جو ہے وہ یہودی کے اوپر عائد ہو جاتی. تو پھر کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں اتار دیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیتیں نازل فرمائی کہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو شناسا کیا ہے, اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو. تو لہٰذا اب یہاں پر اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو آپ کو اس انصاری کی نیت کا پتہ چل جاتا, لیکن آپ کو علم نہیں تھا. تو لہٰذا اسی
وجہ سے کہ یہ تھا کہ مطلب معاملہ اس طرح سے ہوا کہ یہودی کے اوپر سزا جانے کا وہ اندیشہ پڑ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً آیتوں کے ذریعے اصلاح کر دی. تو لہٰذا اب اسی کے بارے میں اگلی آیتیں آ رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں، یقیناً دغا باز گنہگار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا. یعنی جو خیانت کرنے والے ہیں ان کی کسی صورت ان کے لیے حمایتی کرنا، ان کے لیے جھگڑا کرنا، یہ چیز ہمارے اوپر جائز نہیں. اب یہاں پر ایک بہت بڑی ایک سوشل کرب ہے جس کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہے جو ہماری فیملی کا ہے، وہ ہمارا بیٹا ہو سکتا ہے، وہ ہمارا بھائی ہو سکتا ہے، وہ ہماری بہن ہو سکتی ہے، وہ ہماری پھوپھی ہو سکتی ہے، یعنی ہماری فیملی کا ہے، یا ہماری کاسٹ کا ہے، یا ہماری کلاس کا ہے، یا ہمارے قبیلے کا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ اب اگر وہ غلط بھی ہے تو بجائے اس کے کہ اس کی اصلاح کی جائے، اس انسان کو کیا کیا جاتا ہے، اس کی فیور میں بات کر کے اس برائی کو چھپا دیا جاتا ہے. یہ ایک ایسا کرب ہے سوسائٹی کا کہ جس کی یہاں پر شدید مذمت کی جا رہی ہے کہ کسی صورت اس انسان کے جھگڑا نہیں کرنا، اس انسان کی حمایت نہیں کرنی کہ جو انسان خیانت کر رہا ہے، جو انسان ظلم کر رہا ہے. ظلم کا ساتھ نہیں دینا بلکہ ظالم کی مدد کرنی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم ظالم کی مدد کرو، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ظالم کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ مظلوم کی مدد تو ہمیں سمجھ آتی ہے، ہم ظالم کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو ظلم سے روکو، یہ ہے ظالم کی مدد. تو لہٰذا کسی صورت جھگڑا نہیں کیا جا سکتا، حمایت نہیں کی جا سکتی اس انسان کی کہ جو ظلم کر رہا ہے. اس کے بارے میں ایک بہت ہی زیادہ ایک آئی اوپنر حدیث ہے، جو حدیث ہماری اصلاح کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس حدیث میں آتا ہے، اور یہ حدیث بہت بہت ضروری ہے. اس حدیث کو اگر تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں تو بشر نوٹ کریں، ورنہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گی کہ اس کو لازمی آپ کی تفسیر میں انکلوڈ کروں. ٹھیک ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، میں ایک انسان ہی ہوں، جس طرح میں سنتا ہوں اس کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں. ممکن ہے کہ ایک انسان اپنی دلیل اور حجت پیش کرنے میں تیز و ترار اور ہوشیار ہو، اور میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کروں اور وہ حق پر نہ ہو، اور اس طرح میں دوسرے مسلمان کا حق اسے دے دوں. جو انسان تیز و ترار ہے اور اپنی برائی کو چھپا رہا ہے، میں دوسرے انسان جو مظلوم انسان تھا اس کا حق میں اس تیز و ترار کو دے دوں. تو جان لو، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے لے لے یا اسے چھوڑ دے. تو جب لڑائی ہے یا اختلاف، کیونکہ اختلافات تو ہمیشہ سے ہوں گے، یہ لڑائیاں جھگڑے تو ہمیشہ سے رہیں گے، لیکن اس کے اندر مخالفت نہیں کرنی. اور پھر اگر ایسی سچویشن آ ہی جاتی ہے تو پھر ہم میں سے ہر حال میں ہمیں ایک ایسا کردار ادا کرنا ہے جو مصلح ہو، جو انصاف پسند ہو، جو اصلاح کریں. اور پھر اصلاح کرنے والے کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون انسان سچ بول رہا ہے اس کے ساتھ اور کون انسان اس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ میں اگر مثال کے طور پر میں اپنی سچویشن لیتی ہوں کہ میں بیٹھی ہوں دو لوگوں کے درمیان، دو میاں بیوی کے درمیان کی صلح کروانے، تو شوہر تو اپنی خوبیاں بیان کرے گا اور وہ اپنی خامیوں کو چھپائے گا، اور بیوی اپنی خوبیاں بتائے گی اور خامیوں کو چھپائے گی. اب مجھے کیا پتہ چلے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں بھی انسان ہوں، مجھے نہیں پتہ چلے گا، میں تو اسی کی روشنی میں فیصلہ کروں گا جو تم مجھے بتا رہے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ بڑا تیز ہے، بڑا چلاک ہے، بڑا مکار ہے، بڑا خیانت والا ہے، تو وہ اپنی برائیوں کو چھپا کر بڑے مزے کے ساتھ اپنی ایگزیجریشن کے ساتھ اپنی خوبیوں کو بتائے اور میں اس سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ دے دوں. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ جو مظلوم ہے اس کا حق میں اس کو دے دوں. تو اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ بتانے والے کو صرف اتنا ہی بتانا ہے جتنا اس کے اوپر بیتی، اور اس کو اس کے اندر ایگزیجریشن نہیں کرنی. اگر تو وہ اس کے اندر بڑھا چڑھا رہا ہے، یا وہ ایگزیجریشن کر رہا ہے، یا وہ خیانت کر رہا ہے، یا پھر وہ ظلم کر رہا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ خبردار، یہ ایک آگ کا ٹکڑا ہے جو وہ اپنے لیے لے رہا ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اسے لے لے یا چھوڑ دے. تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے جو ہمیں یہاں پر سیکھنے کو مل رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ چیزیں ہم انشاءاللہ ان پر امپلیمنٹ کر سکیں انشاءاللہ. تو وہ لوگوں سے چھپ جاتے ہیں. اب آگے آیات پر آ جائیے، بیسیکلی اسی سیناریو کے اوپر آیات نازل ہو رہی ہیں. وہ لوگوں سے چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے. یعنی یہ جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں اپنی باتوں کے ذریعے، کیونکہ کچھ لوگوں میں باتوں کی بڑی کیپیبلٹی ہوتی ہے، بڑی ایبلٹی ہوتی ہے، بڑے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، بڑی اسٹوریز کی مدد سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اس طرح سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. اپنا آپ اس کو کس طرح سے کہیں گے
یعنی کہ وہ اپنے فیور میں بات نہیں کر سکتے، اپنے فیور میں بات، یا ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوتا بعض اوقات، یا وہ اپنے فیور میں بات نہیں کر سکتے، اپنے حق میں بات نہیں کر سکتے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے حق میں کیا، اپنے حق سے بہت زیادہ باتیں کریں گے کہ وہ ظلم کرنے لگیں گے. تو لہٰذا اب یہاں پر کیا آ رہا ہے کہ وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے. وہ راتوں کے وقت جب کہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی ان کے پاس اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہیں. ہاں تو یہ ہو تم لوگ کہ دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا؟ یعنی آج ہم کیا کرتے ہیں، یہ میرا بھائی ہے نا، میں اس کے خلاف نہیں جا سکتی، میں تو اسی کی سائڈ لوں گی، میں کیا کروں، میں مجبور ہوں. ہم کہتے ہیں نا یہ تو فیملی کیوس، اس کے اندر یہی تو ہوتا ہے، اس لیے تو خاندان ٹوٹتے ہیں. تو لہٰذا ہم یہی تو کہتے ہیں، ہم ظالم بن جاتے ہیں. تو اب یہاں پر کیا ہے کہ آج تو تم سائڈ لے رہے ہو اس بندے کی، لیکن قیامت کے دن جب اللہ پکڑے گا اس انسان کو تو تب اس کی حمایت کون کرے گا؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر رہے ہیں. آج تو ہم ہو، ہے میرا بھائی، ہے میری بہن، میں اس کی سائڈ نہ لوں تو کس کی لوں؟ تو جان لو کہ آج تم سائڈ لے رہے ہو، کل قیامت کے دن کون اس کی سائڈ لے گا؟ کل قیامت کے دن کون اس کو پروٹیکٹ کرے گا؟ ہاں تو یہ ہو تم لوگ کہ دنیا میں تو اس کی حمایت کی، ان کی حمایت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا؟ اور وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا؟ وہ کون ہے؟ اس دن وکالت کون کرے گا؟ تو لہٰذا غلط وکالت نہیں کرنی، یہی سبق ہے آج کی اس لیسن کا. اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا پائے گا. یعنی پاس میں کچھ ایسا ہو گیا تو اب کرنا کیا ہے؟ گناہ پر مسلسل ریگریٹ کر کے اپنی جان کو کھپانا نہیں ہے، بلکہ توبہ کرنی اور فری ہو جانا ہے. اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، کثرت کے ساتھ استغفار کرنی ہے. اور جو گناہ کرتا ہے اور اس کا بوجھ اسی پر ہے اور اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے اور پوری حکمت والا ہے. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی، یہ قرآن کی بہت زیادہ آپ کہنے کہ کامن موضوع ہے، اس کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آج ہم بوجھ اٹھا رہے ہیں نا دوسرے کا، کل قیامت کے دن کس طرح بوجھ اٹھائیں گے؟ آج ہم وکالتیں کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی، لوگوں کی سائڈز لے رہے ہیں چھوٹی چھوٹی، اپنے قبیلے، اپنے خاندان، اپنے گھر. تو لہٰذا قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یعنی کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا. ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جو وہ لے کر آیا. تو لہٰذا جو کوئی گناہ کرے گا اس کا بوجھ اسی پر ہے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور پوری حکمت والا ہے. اور جو شخص کوئی گناہ کرے یا خطا کر کے کسی بے گناہ کے ذمہ تھوپ دے، اب یہاں پر بہتان آ رہا ہے. اور پھر وہی سچویشن آپ دیکھیں کہ آپ نے کچھ کیا، آپ نے اس کو اتنا ایگزیجریٹ کیا کہ سوسائٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے اور سامنے والا بندہ غلط ہے. اب وہ سامنے والا بندہ غلط کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اپنے انصاف پہ بات نہیں کر سکتا نا، وہ اپنی سائڈ نہیں لے سکتا، اور یہ بڑا تیز ترار ہے، اس نے ساری بات اس کے اوپر تھوپ دی. تو اس نے ایک بہت بڑا بہتان باندھا، اور بہتان جو ہے یہ نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے. اسی کے بارے میں آیت میں آ رہا ہے. اور جو شخص کوئی گناہ یا خطا کر کے کسی بے گناہ کے ذمہ تھوپ دے، اس نے بہت بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا. تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس کو ایک سٹوری سمجھ کے پڑھیں نا تو شاید یہ 5 منٹ کی بات ہے. 5 منٹ کے اندر ہی قرآن کی آیتیں 17 آیتیں میں آپ کو کر کے فارغ کر سکتی ہوں، لیکن یہ آیتیں اتنی انٹینس ہیں، اتنی ان کے اندر ڈیپتھ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور آپ یقین کریں کہ یہ آیتیں آپ کو جوڑنے والی ہیں کہ ہمارے میں کتنی منافقت ہے. ہم تو ایک ڈبل اسٹینڈرڈ انسان ہیں. ہم بالکل بھی کھلی کتاب نہیں ہیں. ہم ادھر جاتے ہیں اس کے ہو جاتے ہیں، اس کے ادھر جاتے ہیں اس کے ہو جاتے ہیں. ہماری کوئی اپنی کوئی بات ہے ہی نہیں. ہم حق کا ساتھ دے ہی نہیں سکتے. ہم حق کے لیے اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے. ہم اپنی زبان نہیں کھول سکتے. ہم بالکل گونگے شیطان بن جاتے ہیں جب ظالم کی یا جب بے انصافی کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو لہٰذا ایسی صورتحال میں یہ ہماری پکڑ ہو رہی ہے. یہاں پر اس انسان کی پکڑ نہیں ہو رہی جو غلط کر رہا ہے، یہاں پر ہماری پکڑ ہو رہی ہے جو ہم وٹنس بن رہے ہیں، جو ہم سن رہے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم خاموش ہیں اور ہم بول نہیں رہے. تو لہٰذا اپنی زندگی کا ایک پرنسپل بنانا ہے کہ جہاں پر بے انصافی ہوگی، جہاں پر انصاف کے خلاف بات ہوگی، وہاں پر حق کے لیے مجھے اپنی زبان کھولنی ہے. آگے وہ مانی جائے نہ مانی جائے وہ سب لے انسان کی بات ہے، لیکن مجھے ایٹ لیسٹ حجت تمام کرنی کی کہیں اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن پکڑ نہ لے کہ جب غلط بات ہو رہی تھی تو تم کیا کر رہے تھے وہاں. یہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے اس دن کیا کر رہے تھے، اس موقع پر کیا کر رہے تھے، اس سیٹنگ کے اندر کیا کر رہے تھے، اس آپ کہہ لیں گے جو میٹنگز ہوتی ہیں اس کے اندر کیا کر رہے تھے. تو
تو یہ آیتیں بہت سخت ہیں، کاش ہم ان کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں کہ جس طرح ان کو سمجھنے کا حق ہے. اور پھر اس کے بعد آگے آ جائیے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم تجھ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تو تجھے بہکا کر قصد کر ہی لیا تھا. یا بھی نبی صاحب کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت تو اتنی تیز بن رہی تھی کہ اس نے تو اپنی باتوں میں آپ کو لے ہی لیا تھا، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا جس سے تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بڑا ہی بھاری فضل ہے، اور ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہوتی. اب یہ وہ جو پورا ایک سیناریو تھا وہ ختم ہوا، اور پھر اس کے اندر بہت سارے سبق نکلتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بھی جب ہماری کنکلوژن ہوگی تو انشاءاللہ آپ ان کو ڈسکس کرنا ہے. اور میک شیور کریں کہ آپ ان کے ابھی جیسے ہی آپ کی میٹنگ کلوز ہوتی ہے آپ اس جو پورا ہمارا پیسج ہے اس کا حاصل اپنے پاس لکھ لیجیے پلیز، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے کتنا کچھ میں آپ کے لیے جوٹ ڈاؤن کر کے آپ کو بھیجوں. آپ کا لیکچر اسی لیے اتنا ڈیٹیلڈ ہوتا ہے، آپ فوراً سے اپنے پاس، کیونکہ ابھی آپ کے ذہن میں پوائنٹس تازہ ہیں نا، فوراً ان کو لکھ لیجیے اپنے قرآن کے اوپر، تاکہ یہ ہے کہ یہ پھر آپ سے اسکپ نہ ہونے پائیں اور ہمیشہ یہ ہماری اصلاح کے لیے ہمیشہ فریش رہیں. ٹھیک ہے؟ اب اگلی جو آیت آ رہی ہے آیت نمبر 114، اس کے اندر بیسیکلی خفیہ مشورہ کرنے کی ممانعت ہے، لیکن وہ بہت سی سچویشنز ہیں کہ جن کے اندر خفیہ مشورہ کیا جا سکتا ہے، اور ایسی سچویشنز کے اندر خفیہ مشورہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی عبادت، بہت بڑی نیکی ہے. ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہوتی. خفیہ مشوروں میں یعنی کوئی بات چھپے انداز میں کرنا، یعنی رازداری کے انداز میں کرنا، کان کے اندر کرنا، ظاہر نہ ہونے دینا، کسی کو پتہ نہ چلے اور آپ نے کوئی بات ڈال دی کسی کے کان میں. اس بات کے اندر اس کا کیوں اللہ تعالیٰ اس کو منع فرما رہے ہیں؟ ہر معاملے میں کوئی بھی بات چھپ کر نہیں کرنی چاہیے، ہر بات کھلی ہو، ظاہر ہو، صاف ستھری ہو، بالکل کھلی کتاب کی طرح. چھپ کر بات کرنے سے کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اس بات کا بھی آپ نے مجھے بتانا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ سوسائٹی کو تو ہم مل کر دیکھ رہے ہیں نا، اور شاید آپ کے پاس مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس ہے، تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ چھپ کر بات کسی بھی سچویشن کو اٹھا لیں، کوئی بھی میٹر اٹھا لیں، کوئی بھی میٹر اٹھا لیں، چھپ کر جو بات ہے جس کے اندر سوسائٹی کو پتہ نہ چلے، اس کو منع کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ انشاءاللہ آپ سے آج کا ایک سوال یہ بھی میں چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ آپ نے اس کو ڈسکس کرنا ہے. ٹھیک ہے، آگے آ جائیے. ہاں، بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم ہے. ویسے تو کسی صورت خفیہ چھپ کے بات کرنی ہی نہیں ہے، ہر بات کچھ سامنے ہو، کھلی کلیئر کٹ ہو، ہر انسان کو پتا ہو کہ آپ کی کیا پلاننگز ہیں. لیکن 3 ایسے کام ہے کہ جس کے اندر خفیہ مشورہ کرنے کی اجازت ہے. ایک تو یہ کہ خیرات، یعنی آپ نے کسی کو کہنا ہے کہ بھائی فلاں بندہ اس سیٹنگ میں بیٹھا ہے، مثال کے طور پر ہم نے ایک سیٹنگ ارینج کی ہے، اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، کوئی گیٹ ٹوگیدر ہے ہمارا، اور فلاں شخص کوئی اس گیٹ ٹوگیدر میں کوئی ایک ایسا انسان آیا ہوا ہے جو ڈیزرونگ ہے، تو میں آ کر آپ میں سے کسی کو کہتی ہوں کہ بھائی یہ جو فلاں بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے نا، یہ فلاں بندہ ڈیزرونگ ہے، اس کو کچھ صدقہ ہونا چاہیے. تو اب کیا ہے، یہ جو نیکی کا میں مشورہ دے رہی ہوں، جو میں کان کے اندر بات کر رہی ہوں، یہ عبادت ہے، کیونکہ میں یہاں پر ایک نیکی کو پروموٹ کر رہی ہوں. دوسری چیز ہے نیکی کا بات، کوئی بھی نیکی کی بات جو میں کسی کے کان میں ڈال رہی ہوں چھپ کے انداز میں، اس کی اصلاح ہو سکتی ہے یا کسی بھی طریقے سے، وہ بھی عبادت ہے. اور پھر صلح کرانے کا حکم، یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ دو لوگ جو ہیں، دو خاندان ہیں، 2-3 افراد ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ کچھ انبن نظر آ رہی ہے، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طرح سے بات نہیں کر رہے. آپ کیا کرتے ہیں، آپ خاندان کے ایک انصاف والے انسان کے پاس جاتے ہیں، اس کے کان میں جا کر یا گیٹ ٹوگیدر کے اندر ہی آپ سے کان میں جا کہتے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کے اندر صلح کرانے کے لیے اسٹیپ اٹھائیں، آپ اٹھ کھڑے ہوں، ان کے درمیان صلح کروائیں. اب جو صلح کروانے کا حکم آپ دے رہے ہیں کسی کے کان کے اندر، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو نمازوں، جو روزوں اور حج سب سے زیادہ بہترین ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان صلح کروانا یہ سب سے زیادہ بہترین عمل ہے. کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بہترین کام کے لیے تب چنے گا کہ جب ہم کھلی کتاب ہوگی، جب ہم حق کے لیے آواز اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، جب ہماری زبانیں کھلیں گی حق کے لیے، اور باطل کے لیے زبانیں ہمیشہ اس کے خلاف کھڑی ہوں گی. ہم بولیں گے کہ یہ غلط ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم چپ ہو گئے اور بند کر لی ہم نے منہ، اور ہم اونگے شیطان بن گئے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی خیر کا کام نہیں لے گا سوسائٹی کے اندر. ٹھیک ہے،
تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ صرف ایک سیٹنگ کے اندر سمجھنے والی نہیں ہے، ان کے اوپر بہت سوچنا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو انالائز کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو رکھ کے دیکھنا پڑتا ہے کہ میں کہاں پر ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے. ابھی بھی ہم دوسروں کا سوچ رہے ہوں گے کہ ہائے واقعی یہ چیز تو ہے، یہ وہ کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے. اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریں، اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھیں کہ میں کیا کر رہی ہوں. کیا میں کھلی کتاب ہوں؟ کیا میں جب باطل بات ہو رہی ہوتی ہے، انصاف کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے، کیا میری زبان کھلتی ہے؟ کیا میں صرف اپنے کھول میں بند تو نہیں ہوں؟ کیا میں صرف اپنا ہی تو نہیں سوچتی؟ کہیں میں اپنے لوگوں کی بیجا حمایت تو نہیں کرتی؟ یہ سب چیزیں ہمیں اپنے لیے لینی ہیں تو یہ قرآن فائدہ دے گا. ورنہ یہ 1.5 کلاس 1.5 سال، یہ 1.5 گھنٹہ، اٹس آل ان وے. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ میں پانی پی. اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ، آگے آ جائیں. اور ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہوتی. ہاں بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا، یعنی ایک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے، اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے کام کرے اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں. کوئی بھی کام ہے، آپ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں ناانصافی کے خلاف، یا کوئی بھی جو میں نے آپ کے سامنے پیچھے اتنا پورا اسکیچ رکھا ہوا ہے نا، پیچھے نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑا ثواب تیار کرے گا. اور اس کی جو عزت ہے معاشرے میں، اللہ تعالیٰ وہ بڑھا دیتا ہے. جس طرح حضرت عبداللہ ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی اللہ تعالیٰ نے عزت بڑھائی، اور نبی اسلام نبی ہو کر ان کی اتنی عزت کر رہے تھے کیونکہ وہ ان کے اندر ایک تڑپ تھی حق کے لیے. تو جب آپ کے اندر ایک تڑپ ہے حق کے لیے اور باطل کے خلاف دل کچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی ایک وقار، ایک روب سوسائٹی کے اندر آپ کا ڈال دیتا ہے اور پھر آپ کی بات مانی جاتی ہے. تو کاش کہ ہمارے اندر ایسے کیریکٹرز پیدا ہوں. اور جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، اب یہاں پر ایک علام آ رہا ہے، بہت سخت آیات آ رہی ہیں کانسٹنٹلی. اب یہاں پر دوبارہ سے آ رہا ہے کہ سب کچھ واضح ہو چکا ہے، کیا برائی ہے کیا حق ہے، اب اتنا کچھ واضح ہو چکا ہے نا. اب اللہ تعالیٰ اس پورے پیسج کو کنکلوڈ کر رہے ہیں. جو شخص باوجود راہ ہدایت کے حق کے واضح ہو جانے کے بعد پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو جائے گا، اور دوزخ میں ڈال دیں گے، اور وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے. اب جب سب کچھ واضح ہو چکا ہے، اس کے باوجود انسان اپنے آپ کو انالائز نہیں کر رہا، اپنے آپ کو ایویلیویٹ نہیں کر رہا، اور اپنی لاجکس کو بنا کر اپنی شبہات اور اپنی شہوات کی پیروی کر رہا ہے، تو پھر وہ جدھر چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی دوبارہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زبردستی نہیں ہے. تو وہ جدھر چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ادھر ہی چھوڑ دیں گے. جس نے اللہ کو بھلا دیا تو پھر اس نے گویا کہ اپنے نفس کو بھلا دیا. تو لہٰذا اور ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، وہ بہت بدترین جگہ ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کا تعان نہ بخشے گا. میں نے آپ کو ایک اسائنمنٹ دی تھی شرک کے اوپر، پھر ہماری ڈسکشن ہوئی تھی لاسٹ ویک. تو بیسیکلی اب جب یہ آئے ڈسکس ہو رہی ہے تو آپ کے سامنے وہ کچھ نہ کچھ ایٹ لیسٹ اسکیچ ہونا چاہیے جو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس ہوا تھا شرک کے اوپر. تو اسے اللہ تعالیٰ کا تعان نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے. ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے گا معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں. یعنی کہ جو عرب تھے، مکہ کے جو عرب تھے، وہ ایک تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے. سیکنڈلی انہوں نے اپنے بت بنائے ہوئے تھے، اور بت بھی ان کے فیمنن تھے، ان کے بت بھی مونس تھے، لات عزا منات، یہ سب آپ کہہ لیں کہ مونس بت تھے، تو ان کی عبادت کرتے تھے. تو لہٰذا یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، عورتوں سے مراد یہ بت ہے. تو دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوچھتے ہیں. یعنی کہ کوئی بھی شخص جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کو پکار رہا ہے، کسی کو حاجت روا مان رہا ہے، کسی کو بگڑی بنانے والا مان رہا ہے، کسی کو پکار رہا ہے، کسی سے دعائیں مانگ رہا ہے، تو یہ وہ شخص ہے کہ جس نے گویا شیطان کی عبادت کی. اس نے شیطان کی عبادت کیوں کی؟ کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہٹا کر اسے غیر اللہ کے آستانوں پر چھوڑ دے. تو لہٰذا شرک جو ہے یہ ایک بہت ہی آپ کہہ لیں گے سنگین جرم ہے، جس کے اوپر آپ کے ساتھ ڈسکشن کی گئی تھی. آئی ہوپ انشاءاللہ وہ کلیئر ہوئی ہوگی. آپ کو اسائنمنٹ لکھنے کا کہا گیا تھا، آپ میں سے جس انسان کو پراپرلی کلیئر نہیں ہو سکا تھا، آپ کو جنہوں نے لیکچر دیا تھا حالانکہ نہیں ہے واجماری، آپ ان سے لے سکتے ہیں وہ نوٹس اور آپ ان کو لکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے لیے لکھنا بہت امپورٹنٹ ہے.
ٹھیک ہے. اپنے نوٹس جو آپ نے بنا لیے ان کو ایک بار ٹیلی کر سکتے ہیں آپ ان سے, آپ میں سے کوئی ایک ان کو شیئر کر دے تاکہ یہ کہ آپ کے نوٹس سب کے پاس اویلیبل ہوں, ٹھیک ہے, جس کے اندر ہم نے شرک ایگزام پڑھی تھی, شرک کی ہم نے ایگزامپلس پڑھی تھیں. اب ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو آگے پہنچائیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.